السلام علیکم، میرا نام ہے پروفیسر خالد خان اور میرا تعلق ہے یونیورسٹی آف گرانادا اسپین سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈیفینیشنس اور گلوسری آف ٹرمز کی کیا اہمیت ہے ریسرچ یا ایویڈنس بیسڈ ہیلتھ کیئر میں۔ تو آغاز کریں گے ہم ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کو ڈیفائن کر کے، اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے آئیڈیاز ہیں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس، ایویڈنس بیسڈ ہیلتھ کیئر یا نالج ٹرانسفر کے، ان کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہ ڈیفینیشنس آپ کو مل سکتی ہیں میری ان دو کتابوں میں، ایک جو میں نے لکھی ہے کلینکل ٹرائلز کے بارے میں اور دوسری سسٹمیٹک ریویوز کے بارے میں۔ ان دونوں کتابوں میں گلوسری آف ٹرمز موجود ہیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل میں جائیں تو وہاں پہ بھی ایک فری گلوسری آف ٹرم کا آپ کو لنک ملے گا، جسے آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے، جہاں پر ایک پریویس ایڈیشن سے گلوسری آف ٹرمز آپ کو فریلی پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ لکھی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں، اور ویڈیو میں آپ کو اس کی ایک بہتر ایکسپلینیشن ایگزامپلز کے ساتھ بھی پرووائڈ کر سکوں گا۔ تو پہلے آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں ای بی ایم یا ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کی ڈیفینیشن کی۔ یہاں پہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے ایک انڈیویجول مریض کی علاج کے بارے میں۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جو ریسرچ میں فائنڈنگز پبلش ہوئی ہیں، ان کے ریزلٹس کو استعمال کر کے مریض کی کیئر کو بہتر کیا جا سکے۔ یہی آئیڈیا ایک ٹرم ایویڈنس بیسڈ پریکٹس میں ایمفیسائز کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور ٹرم ہے ایویڈنس بیسڈ ہیلتھ کیئر۔ یہاں پر ذرا سا ایک آئیڈیا کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے کہ یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پریکٹس کریں، بلکہ یہ پورے ہیلتھ پروفیشنل گروپ کے لیے ہے، یعنی کہ نرسز، فزیوتھراپسٹ، ریڈیولوجسٹ، ان سب لوگوں کو بھی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اور اس کی پریکٹس کے لیے ایمفیسس لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک انڈیویجول پیشنٹ کے لیے، بلکہ یہ کہ جو ہیلتھ پالیسی یا کلینکل گائیڈ لائنس پروڈیوس ہوتی ہیں وہ بھی ایویڈنس بیسڈ ہی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے انڈیویجول اوپینین یا ایکسپرٹ اوپینین کے اوپر بیس کی جائیں۔ نالج ٹرانسفر ایک اور ٹرمینالوجی ہے، یہ بھی ہیلتھ سروسز اور پبلک ہیلتھ پالیسیز کو ایمفیسائز کرتی ہے۔ اور فائنلی ایک ٹرم ہے ریسرچ ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیشنل ریسرچ۔ یہ ٹرم کبھی کبھار نالج ٹرانسفر کے سینونیم کے طور پہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک اور ٹرمینالوجی ہے نالج موبلائزیشن یا نالج ٹرانسلیشن۔ ان سب کا تعلق نالج ٹرانسفر سے ہی ہے۔ ریسرچ ٹرانسلیشن کا ایمفیسس یہ ہے کہ لیبارٹری ریسرچ سے ہم اس ریسرچ کی طرف ٹریول کریں جہاں پہ ہم نے ڈائریکٹلی ڈیٹا مریضوں سے کلیکٹ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپلائیڈ ہیلتھ ریسرچ کے اوپر ہم ایمفیسس دیں۔ اب ان چیزوں کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو ایک ہیلتھ کیئر پریکٹس کا آرٹ ہے، جو کہ ایک ہیلتھ سسٹم میڈیکل اسکول کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہاں پہ ایک بیلیف سسٹم جو کریٹ ہوا ہے، یا جو لوگوں نے ایکسپیرینس گین کیا ہے، اس ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو ریسرچ کے ساتھ کمبائن کرتے ہوئے پریکٹس کی جائے۔ اس کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن۔ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہمیں دو چیزیں پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نالج کی کلاسیفیکیشن کیا ہے، کون سا نالج مریض کے لیے بہتر ہے، اور کون سا نالج صرف کتابوں میں ہی رہنا چاہیے، جسے پڑھ کے ہم ایگزام تو پاس کر سکتے ہیں لیکن شاید اس نالج سے ہم مریض کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمارے پاس نالج گیپ آتا ہے تو ہم ایک اسٹرکچرڈ کویسچن کریٹ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ڈیٹا بیسز کو سرچ کر سکتے ہیں
اور جب ہمیں لٹریچر ریلیونٹ مل جاتا ہے تو اس کا ہم انالیسس ایک ایویڈنس ہائرارکی یا ایویڈنس کلاسیفیکیشن سسٹم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور جب اس نالج کی انالیسس کے ذریعے ہمیں کوئی مفید چیز ملتی ہے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے مریض کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. اب آ جاتے ہیں نالج ٹرانسلیشن یا ریسرچ ٹرانسلیشن پہ. یہ ایک جرنی ہے جو کہ چلتا ہے لیبارٹری سے اور آگے مریضوں کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، سوسائٹی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، پوری پاپولیشن کے اوپر بھی ریسرچ کر سکتا ہے. اور اس جرنی کو ہم کہتے ہیں ریسرچ ٹرانسلیشن. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمفیسس یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل نالج کریٹ ہوا ہے لیبارٹری ریسرچ سے اسے اپلائیڈ ریسرچ میں لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جب اس نالج کو اپلائی کیا جاتا ہے تو کیا اس سے مریضوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ ایک اسٹریٹ لائن تو ہے نہیں، کبھی 2 قدم آگے چلیں گے پھر 1 قدم پیچھے جانا پڑے گا، پھر دوبارہ 2 قدم آگے چلیں گے. انیشل سٹیپس میں اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کریں جو کہ دواؤں کے یا ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو ہم ایفیکیسی کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کلینکل ایفیکٹونیس پہ آ جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں T2 ٹرانسلیشن یا سیکنڈ سٹیج آف ٹرانسلیشن. پہلی سٹیج میں اینیمل ریسرچ یا بیسکلی ریسرچ کیریڈ آؤٹ ان لیبارٹری ود ٹیشوز اینڈ سیلس اس کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے. T2 سے آگے چلتے ہیں تو پھر ہم میٹا انالیسز اور گائیڈ لائن کریشن کی بات کرتے ہیں اور یہ T3 اور T4 ٹرانسلیشن ٹرمینالوجی لٹریچر میں اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اگر ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ٹرمینالوجی کو دیکھیں اور اس کے ساتھ میپ کریں تو نظر یہ آئے گا کہ فیز 1 اسٹڈیز جو ہیں وہ T1 ٹرانسلیشن کے اوپر میپ کرتی ہیں جبکہ فیز 2 اسٹڈیز جو ہیں وہ T2 کی طرف لے جاتی ہیں. T3 میں ہم فیز 3 کلینکل ٹرائلز کرتے ہیں اور ان سب کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ان سے گائیڈ لائنز بنتی ہیں. جب انہیں پریکٹس میں لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد سرویلنس کی جاتی ہے. اس کو ہم فیز 4 اسٹڈی کہتے ہیں. تو اسی کو اب لے کر آگے چلیں تو یہاں نظر آئے گا کہ T2 اسٹیج میں اسٹڈیز کا سائز اسمال ہوتا ہے، شاید 15 20 25 26 27 28 مریضوں سے ہی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے. ان قسم کی اسٹڈیز کو ہم ارلی اسٹڈیز، فیزیبلٹی یا پائلٹ اسٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان سے جو ہمیں پروف آف پرنسپل ملتا ہے اس کو ہم ملٹی سینٹر کلینکل ٹرائلز میں لگاتے ہیں. یہ ٹرائلز شاید ایک ہی ملک میں ہوں یا ہو سکتا ہے کہ کئی ملکوں کی کولیبوریشن کے ذریعے بھی ہوں. اس کا ایک ایگزامپل کووڈ ویکسین کے ٹرائلز ہیں جس میں مثال کے طور پہ پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کے مریض اور ملکوں کے مریضوں کے ساتھ ان کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور پھر انہیں اینالائز کیا گیا. اور فائنلی اگلی سٹیج میں ٹرانسلیشن میں ہم سسٹمیٹک ریویو، میٹا انالیسس اور گائیڈ لائن پروڈکشن کے اوپر ایمفیسس دیتے ہیں. نالج ٹرانسفر کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھ لیں کہ مریض تک نالج پہنچانے کی ایک پائپ لائن ہے جس کے ذریعے جب مریض اس دوا کو استعمال کرے گا تو اس کی زندگی بہتر ہو سکے گی. اس میں نالج کے بارے میں جو پیپر پبلش ہو رہے ہیں ان سے کلینیشینز کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہوگا. یہ وہ اپنی ریڈنگ سے یا اپنے ایجوکیشن سسٹم میں جرنل کلب وغیرہ اسٹیبلش کر کے کر سکتے ہیں. اور جب انہیں نیا نالج ملے تو اس نالج کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی کلینکل پالیسیز بنا سکتے ہیں. یہاں پہ عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو کنونس تو کریں کہ یہ نالج مریض کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہاں پر ایکسپرٹس کا ایک رول آ جاتا ہے جو کہ پروفیشنل سبجیکٹ میں لیڈرز ہوتے ہیں. وہ اپنے جونیئر کولیگز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. جب
ایک کنونسنگ آرگیومنٹ کوئی پالیسی چینج کے بارے میں ایویڈنس کے ذریعے پروڈیوس کیا جائے تو پھر آگے چل کے کلینکل پالیسیز بنانے کے لیے ہیلتھ منسٹری یا کلینکل امپروومنٹ گروپس ہسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ کلینکل پروٹوکولز یا گائیڈ لائن بنا دیتے ہیں۔ اور پھر ضرورت یہ ہے کہ جب مریض ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے سامنے آئے، نرس کے سامنے، ریڈیولوجسٹ کے سامنے، میڈیکل ڈاکٹر کے سامنے، اور نئی گائیڈ لائن موجود ہو، تو ان کو یاد کرنا پڑے گا کہ اس نئی گائیڈ لائن کو یوز کیا جائے۔ اس کے استعمال کے لیے مریض کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، مریض کو بھی کنونس کرنا پڑے گا کہ آپ استعمال کیجئے یہ نئی چیز جو ہم بتا رہے ہیں، اور جب وہ اسے استعمال کریں گے تو اس سے پھر فائدہ ہونے کا امکان پیدا ہوگا۔ اگر ہم کوئی ریکمنڈیشن دیتے رہیں اور مریض اسے استعمال ہی نہ کرے تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم آڈٹ اور فیڈ بیک کا پروسیس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نالج ٹرانسفر۔ اب نالج ٹرانسفر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ ایویڈنس پائپ لائن کے اندر ایویڈنس لوز ہو جاتا ہے، پانی لیک ہو جاتا ہے اور مریض تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو ایویڈنس بیس میڈیسن، نالج ٹرانسفر، نالج ٹرانسلیشن، یہ سب ایمفیسائز کرتی ہیں کہ یہ لیک کو پریونٹ کیا جائے۔ اس کی ایک سمری اور اوور ویو آپ کو اب دیتے ہیں اس ویڈیو کو اختتام تک پہنچانے کے لیے۔ ہیلتھ ریسرچ یونیورسٹیز اور ایکیڈیمک ہاسپٹلز میں جہاں پہ اپلائیڈ ریسرچ کی جاتی ہے اور مریضوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ریزلٹس پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور پبلش کیے جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریسرچ کی موومنٹ ہو لیبارٹری اور بیسک ریسرچ سے اپلائیڈ ہیومن ریسرچ کی طرف، اور اپلائیڈ ہیومن ریسرچ کا ایک ایویڈنس سنتھسس سسٹمیٹک ریویو کے ذریعے کیا جائے۔ اس نالج کو، اپلائیڈ ہیومن ریسرچ اور ایویڈنس سنتھسائز نالج کو لے کر ایویڈنس بیس میڈیسن پریکٹس کی جا سکتی ہے، جہاں پہ کرٹیکل اپریزل ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو کہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ جو پبلش نالج ہے کیا وہ مریض کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نہیں، اور جو فائدہ مند انفارمیشن ہے اس کو استعمال کر کے مریض کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے۔ اور نالج ٹرانسفر کی ٹرمینالوجی بھی یہی ہے، یہی آئیڈیا ہے کہ ریسرچ مریض تک پہنچے، لیکن ایمفیسس یہاں پر ہیلتھ سسٹم، ہیلتھ منسٹری، ہاسپٹل مینجمنٹ اور کلینکل امپروومنٹ کمیٹیز اور کلینکل امپروومنٹ گروپس پر ہے کہ وہ ایک ڈسیشن میکنگ کر کے گائیڈ لائن اور پروٹوکول پروڈیوس کریں، اور پھر ان گائیڈ لائنز پر انحصار کرتے ہوئے جب مریض ہسپتال میں یا ہیلتھ سروس میں آئے تو یہ ایویڈنس لوز نہ ہو، اس کے لاس کو پریونٹ کیا جائے، آڈٹ کے ذریعے اسے چیک کیا جائے اور مریض تک ایویڈنس بیسڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔